فریاد پر اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ابو مالقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور نے پکڑا، ڈاکو تھا۔ کہنے لگے میرا مال لے لے، مجھے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، تمہیں قتل کروں گا پھر تیرا مال لوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو عمر کو بتائے گا جا کے، تو عمر مجھے پکڑوائے گا، لہذا تیرا مارنا ضروری ہے۔ کہا اچھا مجھے اجازت ہے میں 2 نفل پڑھ لوں؟ کا پڑھ لو۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا تو اس نے برچھا اٹھایا مارنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتل، اسے مت مارو۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ہے ہی نہیں، تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ پھر دیکھا دائیں بائیں، کون کہہ رہا ہے لا تقتل؟ جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو اس نے 30 دفعہ تلوار اٹھائی، تو انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر 30 دفعہ آواز آئی لا تقتل، لیکن تیسری آواز پر ایک دم ایک شاہ سوار سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، اس نے اگر اس کو یوں ہلکا سا مارا تو وہ زمین پر گرا اور اس کے سارے وجود میں آگ لگ گئی اور اس کے سامنے جل کے راکھ ہو۔ تو ابو مالقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہو؟ من انت نصرنی اللہ بک، کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے برکت سے میری مدد کی۔ اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ۔ جب تم نے کہا یا ارحم الراحمین پہلی دفعہ، تو سارے آسمان کے دروازے بجنے لگے، دوڑ 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 دوڑ۔ یہ ایک آواز ہے، ایک آواز یا ارحم الراحمین۔ وَكَانَتْ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعَ، جب تو نے کہا یا ارحم الراحمین تو 7 آسمان کے دروازے ہل گئے، تیز ہوا سے جیسے کیواڑ بجتے ہیں، قعقع۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے بندے کی مدد کرے؟ تو میں 4تھے آسمان پر، میں نے کہا یا اللہ میرے ذمے فرما۔ تو جب اس نے پہلی دفعہ تلوار اٹھائی ہے تو میں نے وہاں سے آواز لگائی مت مارنا اسے۔ اس وقت میں 4تھے آسمان پر۔ جب اس نے دوبارہ تلوار اٹھائی ہے تو میں اس وقت پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیرے لیے پہنچ چکا تھا۔ جو بھی یہ تیرا معاملہ نہیں، جو بھی تیری طرح ایسے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی مدد کے لیے اپنا نظام چلائے گا۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا
کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں، کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے، تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا، تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک، کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں، پھر خطرناک ہے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو، اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں، اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیانہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کہ تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مت نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔
دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ ان کا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ ان کا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے۔ ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج۔ لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے
آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علی علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے گے یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی پورے۔ سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ پھر دوسری دھمکی، وہ چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا۔ امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام بخش اس کے چھوٹے بھائی، وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی۔ اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بٹھاتے تھے، وہ یہاں پلوان بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ من رحمت ہی، اگر اوے سنو میرے اپنے رب دی گل، من رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے۔ جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے،
وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک. لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا مانگ لاؤ. لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، کرو ادخلوا مانگ لاؤ. لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو. آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، ہوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا. موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی. وہ ہے لا الہ الا ہو. کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ. القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے. قائم نہیں کہا، قیوم. قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو. میں روح کے ذریعے سے قائم. یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا. اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا. میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان. تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ. ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ. وہ کدھر کیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے. اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی. اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں. میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار، نہ مریض، نہ کچھ. ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی. ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لیے گئے. خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار. وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں. وہ تو جم میں تھا. کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں. نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ. اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے. یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں. ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے. اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. اور یہ ریت کا پانی ہے. میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے. ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں ہے صحرا. اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا، دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے. وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکھا ہے. میرا رب کہتا ہے سارا کچھ عرباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے. والآخرۃ دار الحیوان دار القرار. آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر. جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے. بھیا میں ہلا رہا ویکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا. یہ فنگر ٹپ
सूरज को दिखा दे मेरे रब की इज्जत जलाल किबरियाई हैबत अहदियत समदियत की कसम, इस फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। इतनी रोशनी निकलेगी कि सूरज, हुन कोई तारे नजर आ रहे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी छा गई है। एक जन्नत की लड़की, ईमान वाली मोमिन औरत हो या हूर हो, यूं करेगी, यूं सूरज को नजर नहीं आएगा तो चेहरा कैसा होगा, वजूद कैसा होगा, जिस्म कैसा होगा, खुशबू कैसी होगी, हुस्न कैसा होगा, जमाल कैसा होगा, चाल कैसी होगी, गुफ्तार कैसी होगी, बोल कैसा होगा, नगमा कैसा होगा। मेरा अल्लाह कहेगा, आओ तुमने कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे। ऐलान होगा, कहाँ है जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, आओ तुम्हें जन्नत का गाना सुनाओ। इन लड़कियों से कहेगा जिनको देखो तो 40 साल आदमी देखने का मजा लेता रहे, अल्लाह की कसम आंख न झपक सके, अल्लाह की कसम इधर न देख सके, इधर न देख सके, 40 साल ऐसे फिक्स होके देखता रहे तो देखने का मजा खत्म न हो। अल्लाह कहेगा, ये मेरे बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में हराम से अपने आप को बचाया। जन्नत का गीत सुनो, वो अल्लाह की तारीफ का गीत गाएंगी, बोल गाएंगी, नगमा गाएंगी, गाना गाएंगी, साथ जन्नत साज बनेगी और हूरों की आवाज होगी और जन्नत वाले मस्त अपने आप से भी बेखबर हो जाएंगे। अल्लाह का इशारा होगा गैबी, हूरें खामोश हो जाएंगी। अल्लाह फरमाएंगे कैसा पाया, कहेंगे चस आ गई। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनाऊं, कहने लगे इससे अच्छा क्या है। अल्लाह कहेंगे या दाऊद ताला इरफल मिंबर। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोज़ा दिया था, आवाज था। जब को ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ या जिबाल अव्विबी माहू, कुरान कह रहा है पहाड़ भी ऐसे झूमने लगते थे। तो इंसानों का क्या हाल होता होगा। जंगल से जानवर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे तो अल्लाह को कहेंगे या अल्लाह मेरी आवाज तो दुनिया में थी, कहा मैंने दुगनी करके वापस की। अब दाऊद का नगमा होगा, जन्नत का साज होगा और जन्नती मस्त मस्त अपना आप भी भूल जाएंगे। फिर अल्लाह उन्हें खामोश करेगा, हाँ भाई कैसा है, या अल्लाह कमाल है। का इससे अच्छा सुनाऊं, तो या अल्लाह वो क्या है। तो आवाज आएगी या हबीबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह। आए हाय आवाज आएगी या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब आइए मिंबर पर बैठिए, मेरे बंदों के कानों को खुश कीजिए, रूह को खुश कीजिए। मेरे नबी की आवाज छाएगी तो चलते पानी रुक जाएंगे, दरियाओं के परिंदे उड़ते बैठ जाएंगे दरख्तों पर और दरख्त भी साकिन, और मेरे नबी अल्लाह की तौहीद का नगमा सुना रहे हैं। और ये जिंदगी है, फुल नजर ही नहीं आऊंगा। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे या अल्लाह इससे आला कोई नहीं है। कहेंगे इससे आला सुनो, कहेंगे या अल्लाह इससे आला कौन है। तो अल्लाह कहेंगे लम यब्बा अरहमुर राहिमीन, अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। और अल्लाह कहेगा रिज़वान, कहेगा जी का पर्दे हटा दे। अभी ये सारी बातें पर्दे में थी। कहेगा इरफ़ल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुव्वारी। हदीस के अल्फाज तो मैं पढ़ के सुना कि मेरे और मेरे बंदों के दरमियान ये देखो, अगर पर्दे हटा दे यूं पर्दा हटेगा और अल्लाह मुस्कुराता हुआ सामने आएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता। वो जिंदगी तो ये है, इसलिए रोजा है
اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگو اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بنی کوئی، اللہ دے بندے کوئی تو عقل کرے کر۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا، اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں، پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مزید، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی۔ اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے، ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھے مقدم ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش، راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واحیات گل ہے۔ اللہ کسی نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ انہوں ویکھ کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو